حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. سماع موتا، مردوں کا سننا، کہ مردے بھی سنتے ہیں، اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. مردہ قبر کے اندر ہے، اس کے اوپر سلیب ڈھک دیے گئے اور اطراف میں چار دیواری بڑی مضبوط قسم کی ہے. صرف دیوار نہیں ہے بلکہ وہ زمین کھود کے دیوار بنائی گئی ہے. ہماری یہ جو دیوار ہے نا، اس دیوار کے پیچھے خلا ہے، دوسرا کمرہ ہے، اس لیے بعض اوقات وہاں کی آواز یہاں تک آ جاتی ہے. آپ کان لگائیں گے تو دوسرے کمرے سے بات کرنے کی آواز آپ کو آ جائے گی بعض اوقات. لیکن جو قبر ہوتی ہے، قبر میں تو ادھر خلا نہیں ہے، اینٹ کی دیوار ہے اور اس سے دوسری طرف پہ مٹی 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 ہے، صرف مٹی ہے. اور پھر دور پتہ نہیں کتنے دور دوسری قبر ہو، اوپر چھت ڈل گئی، سلیپیں ڈل گئی، اور اس کے اوپر پھر مٹی کی تہ نہیں بلکہ ایک انبار ڈل گیا مٹی کا، کہ آپ اگر نیچے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو بالکل سمجھ لیں جس کا کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس ایسا ہوگا. آواز کوئی آئے گی نہیں باہر کی، ساؤنڈ پروف ہو جائے گا. لیکن اوپر چاپ کی آواز، قدموں کے چلنے کی آواز وہ مردہ سنتا ہے. کون سا مردہ؟ مسلمان، اللہ کا ولی، نبی. صرف یہ فرمایا ہے مردہ سنتا ہے. جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اس کو سنتا ہے، قبر کی یعنی چلنے کی چاپ سنتا ہے، آہٹ سنتا ہے. یہ وہ بندہ جو کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، مسلمان تو تھا، اور قبر میں تو ظاہر سی بات ہے مسلمان کی تدفین کی جائے گی، بہرحال تو وہ سنتا ہے. تو جب یہ لوگ فاسق و فاجر بندہ جب سنتا ہے تو پھر اللہ کے ولی نہیں سنیں گے. اور جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، زور زور سے بات کرنے کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. آپ پاؤں مار مار کے چلتے ہیں، چھپ چھپ کر کے، دم دم کر کے، آواز ہی نہیں آتی. ہمیں نہیں آتی زمین کے اوپر، ہمارے ہی جوتے ہیں، ہمیں نہیں آتی، لیکن قبر کے مردے کو آ رہی ہے. تو یہ عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مردہ سنتا ہے. اس کے اندر قوتیں ہوتی ہیں اور وہ قوتیں بڑھ جاتی ہیں، ہر طرح کی ایبیلٹی اس کی بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے. وجہ اس کی یہ کہ اس کے جو کان ہے نا، یہ جو ہمارے کان ہیں یہ لمٹ والے ہیں، لمیٹیڈ ہے اس کی سماعت، اور وہ جو کانوں سے سن رہا ہے وہ یہ والے کان نہیں. اس کی جو پاور سے وہ انکریز ہوئی، ایبیلٹیز بڑھ گئی. اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اسے بٹھاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ تو ان صاحب کے متعلق کیا کہتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق. اچھا اس کے عربی الفاظ دیکھیں. فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم. ما كنت تقول فی هذا، اور هذا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ قریب کے لیے، قریب کے لیے. هذا قریب کے لیے ہوتا ہے. تو اس سے بھی پھر علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ وہ ظاہر ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، تبھی تو هذا استعمال کیا جائے. اور رجل ہے، رجل کا لفظ تصویر کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. رجل کا اطلاق وہ فزیکل ایگزسٹنس پر ہوتا ہے، فزیکلی جب بندہ موجود ہوگا تبھی آپ کہیں گے رجل، ورنہ تصویر کے لیے نہیں کہیں گے کہ رجل. پھر کہتے ہیں تو ان صاحب کے متعلق کیا کہتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مومن کہہ دیتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنا دوزخ کا ٹھکانہ دیکھ. تو قبر کے اندر ہر شخص چاہے وہ مومن ہو یا کافر، اس کو دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں. مومن کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے ایک مقام جنت میں بنایا ہے اور ایک مقام دوزخ میں بنایا ہے. کوئی پیٹر صاحب ہو یا پنڈت نارائن ہو، ان دونوں کے لیے جنت میں بھی مقام ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب وہ مر کے قبر میں پہنچا اور وہ لکشمی نارائن ہے فار ایگزامپل، وہ قبر میں پہنچے. میں نے بتایا تھا کہ جو غریب قسم کے ہندو ہوتے ہیں وہ دفنا دیتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ چندن کی لکڑی کا انتظام کریں، تو وہ دفن کرتے ہیں. تو اب جب وہ قبر میں پہنچا تو فرشتے آئے، فرشتوں نے پوچھا، اور ایون کہ اگر قبر میسر نہیں بھی ہوئی تو سوالات تو سب سے ہوتے ہیں، سب سے ہوتے ہیں. تو وہ عالم برزخ میں فرشتے اس سے سوال کریں گے کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا.
ان کو جو کفار ہوتے ہیں پہلے ان کو جنتی ٹھکانے دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو بات مان لیتا جو تمہیں بتائی جاتی تھی، اگر تم مان لیتے تو تمہیں یہ ٹھکانہ ملتا جنت۔ ایک لمحے کے لیے کھڑکی کھولی جائے گی اور فوراً بند کر دی جائے گی۔ وہ ایک لمحہ ہی اس کی حسرت کے لیے کافی ہوگا کہ وہ ساری تا قیامت جو ایک ٹائم ہے اس میں وہ حسرت میں مبتلا رہے کہ یہ کاش کہ میں بات مان لیتا، میں اپنی زندگی کے اندر جو مسلمان کہا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ جو بت ہیں سارے کے سارے یہ غلط ہیں، میں اگر ان کی بات مان لیتا تو آج مجھے افسوس نہ ہوتا۔ تو یہ فرشتے کہیں گے کہ بھائی یہ جو ٹھکانہ ہے جو جنت ہے، یہ جنت تمہیں مل جاتی ہے اگر تم اس وقت دنیا کے اندر بات مان لیتے، اپنا دین چینج کر لیتے، مذہب مسلمان ہو جاتے، اور پھر اس کو دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ جو اب ہے، اور بھی دوزخ کا نظارہ پھر کرتا رہے گا، اور جو اس کی تپش ہے وہ اس کے پاس آتی رہے گی اور وہ عذاب میں گرفتار رہے گا۔ اچھا، اس کا جو جنتی ٹھکانہ ہے وہ کسی مومن کو دے دیا جاتا ہے۔ ہر کافر کا جو جنتی ٹھکانہ جو اس کو نہیں ملا وہ اب کسی مسلمان کو دے دیا جاتا ہے، اور جو مسلمان ہیں اس مسلمان کے لیے بھی ایک دوزخی ٹھکانہ اور ایک جنتی ٹھکانہ ہے۔ تو پھر اس کو پہلے دوزخی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے کھڑکی کھولی جاتی ہے اور بند کر دی جاتی ہے۔ ایک لمحہ بھی بہت کافی ہوتا ہے جیسے ہمارے لیے۔ تو مسلمان اسے ایک جھلک کے اندر دیکھ لیتا ہے کہ دوزخ کیسی بھیانک ہے، کیسی اس کے اندر خوفناک وادیاں ہیں، کس قدر اس میں تپش ہے، وہ اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ دوزخ دکھانا شکر گزاری کے لیے ہوتا ہے کہ بندہ آپ شکر ادا کرے کہ دوزخ دکھا کے فوراً بند، اور اب جنتی ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے، کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ اب تم اس کے نظارے کرتے رہو، جنتی خوشبوئیں اور جنتی ہوائیں اس میں آتی رہیں گی تمہاری قبر کے اندر، اور تم اس کی مزے لوٹتے رہو۔ تو کافر کے لیے حسرت اور مومن کے لیے شکر کہ وہ شکر گزار بنے کہ باری تعالیٰ کس مصیبت سے تو نے مجھے بچایا۔ تب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنا دوزخ کا ٹھکانہ دیکھ جیسے اللہ نے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا، یہ مومن کے لیے۔ تو وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے، لیکن منافق اور کافر، اچھا لیکن منافق اور کافر، اس سے کہا جاتا ہے کہ ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا۔ تو یہ کافر، یہ منافق جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے یا ظاہری طور پر ہی کافر تھے، یہ اس کو انکار کر دیں گے، اگرچہ ان کو پتہ ہوگا کہ اللہ کے آخری نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتا تھا، لیکن یہ اقرار نہیں کر پائے گا۔ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یار ٹھیک ہے، میں اس وقت پتہ چل گئے نا مجھے، کوئی ہندو بولے کہ میں قبر میں اگر مجھ سے پوچھا جائے گا، عالم برزخ میں پوچھا جائے گا مرنے کے بعد، میں صحیح یہی جوابات دے دوں گا، زبان نہیں چلے گی، زبان آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو یہ بری سنگت، برے لوگوں کی بیٹھک، ان کے ساتھ دوستی بڑی بری چیز ہے۔ جیسا بندہ ہوگا، جیسا ہم نشین ہوگا، اس کے اثرات آپ پر مرتب ہوں گے، اس کے عقائد آپ اختیار کر لیں گے، اور اس کا مذہب بھی پھر اثر کرتا ہے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ پہچانا، قرآن نہ پڑھا، کہ تو نے پہچانے بھی نہیں، قرآن نہ پڑھا، اور لوہے کا ہتھوڑوں سے مار ماری جاتی ہے۔ لوہے کے ہتھوڑے جو ہماری دنیا کے لحاظ سے جو ایک سخت دھات ہے وہ لوہا ہے، پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے مار ماری جاتی ہے۔ لوہے کا ہتھوڑا تو ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، حقیقت اس کی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمیں کبھی پتہ چلے کہ یہ کیسی چیزیں ہیں۔ ہتھوڑے سے آپ سوچیں ذرا، ہماری انگلی پہ ذرا سا کیٹ ٹھوکتے ہوئے جب لگ جاتی ہے نا ہتھوڑی چھوٹی سی، تو ہماری انگلی سوج جاتی ہے، تکلیف سے ہم بلبلا اٹھتے ہیں۔ اور جب بڑا ہتھوڑا ہو جس سے سریا توڑتے ہیں، جس سے اور دیگر بھاری کام ہوتے ہیں، اگر اس ہتھوڑے سے دیوار توڑی جاتی ہے، اگر وہ ہتھوڑا ہمارے ہاتھ میں پڑ جائے تو اس کا تو سمجھ لیں کہ وہ ٹام اینڈ جیری والے اسٹیکر بن جائے گا۔ تو ان ہتھوڑوں سے ان کو مارا جاتا ہے، کفار کو، جن سے وہ ایسی چیخیں مارتا ہے کہ سوائے جن اور انس کے تمام قریبی چیزیں اس کو سنتی ہیں۔ جنات اور انسان مکلف ہیں، اور ان کے سامنے، یعنی کہ ان کے سامنے تعلیمات ہیں اور غیبی معاملات ان کے سامنے پوشیدہ ہیں، اور باقی جو مخلوق مکلف نہیں ہیں تو ان کے سامنے ظاہر ہیں، وہ سنتی ہیں ایسی چیزوں کو، جیسے گھوڑے ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں، ان کو آوازیں آتی ہیں، دیگر مخلوقات سنتی ہیں۔